دنیا کو نہیں، دنیا بنانے والے کو راضی کیجیے جناب۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا، کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنا ہے۔ بیٹے نعمت ہے اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، بیٹیاں رحمت ہے اور رحمتوں کا کوئی حساب نہیں۔ اللہ پر یقین صحت اندھیرے میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ زمین سے آواز اٹھی، میرا جسم میری مرضی، آسمان سے آواز آئی، میری قدرت میری مرضی۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ مسلمان کا ایک فرقہ دوسرے فرقہ کو کافر سمجھتا ہے، مگر کافر ہم کو مسلمان سمجھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والا ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبر کرو، مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پہ رشک کرے۔ کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ اس کے لیے خاص ہو گئے۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ گہری بات، کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا توق ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اسی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اس کے بعد دنیا کے ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔